کہ وہاں پر جو کبوتری ٹینٹے دینے تھے اور پکڑنے جانا تھا کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے تحت جو ہے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے اور واپس چلے گئے. تو یہ یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ جب ہمیں ہماری حفاظت کرے گا. تو اس حوالے سے اللہ کی معیت کے حوالے سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. ایسا یقین جب پیدا ہو جائے گا تو ہمارے معاملات پر بھی اثر انداز ہوگا کہ ہم جو غلط کام نہیں کریں گے، برے کام سے بچیں گے اور نیکیوں والی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ یقین جو ہے وہ انبیاء کرام کا اور صحابہ کرام کا جو یقین تھا، اس حوالے سے ہمیں ان واقعات کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہے، قرآن پاک میں کس طرح سے جو ہے وہ بتایا ہے. جس طرح بچوں کو اسٹوری سناتے ہیں، بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں اور واقعات سنا کے سمجھاتے ہیں کہ تمہارا یقین کرنا چاہیے، تمہیں سمجھنا چاہیے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو. تو اس اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے مطابق ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کے قرآن پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کے کلام سے ہم یقین حاصل کریں اور یقین حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر گزاریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس کی نظر میں ہے، اس کی پرسش ہوگی ہم سے، اور زبان کا تقویٰ اور دل کا تقویٰ اور ہر جسم کے ہر حصے کا تقویٰ جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے. کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی ڈر کا نام ہے تقویٰ، کہ جس طرح سے تقویٰ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تقویٰ اللہ کا ترجمہ کہ اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ تقویٰ از ناٹ دی فیئر آف لاس آف لائف. تقویٰ زندگی کے چھن جانے کا ڈر نہیں ہے کہ مر جائیں گے ہم. تقویٰ از ناٹ دی فیئر آف لاس آف منی. اور تقویٰ جو ہے وہ دولت کے پیسے کے چھن جانے کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ از دا فیئر آف لاس آف لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی محبت کے چھن جانے کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے راضی رہے. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں یہ یقین پیدا کرنا ہے اپنے اندر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے 3 بندے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا ہوتا، لیکن چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب وہ 5 ہوتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. وہ ماں تم آئی نمان تم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کرنے والے بن جائیں، قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے والے بن جائیں. تو اس کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے. عصر کی نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے یا کسی اور نماز کے بعد جس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو، اس بات کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ 100 مرتبہ یہ ذکر کرنا چاہیے. ہمارے بڑے جو ہے وہ اسلاف یہ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. اللہ حاضری، اللہ میرے ساتھ موجود ہے. اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ مراقبہ کرنا چاہیے اور 100 دفعہ تسبیح کرنی چاہیے تاکہ وہ یقین پیدا ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. وہ مجھے مشکلات اور تکلیفوں میں تنہا نہیں چھوڑے گا. اگر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے میری حفاظت کرے گا، میری تکلیف دور کر دے گا.